ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ دنوں سے مرزا محمد رفیع سودا کا مشہور لامیا قصیدہ پڑھا رہا ہوں اور تشبیب اور گریز کے اشعار سے گزر کے مدح کے اشعار تک آیا تھا اور بات حضرت علی کی تلوار کی مدح و ثنا تک پہنچی تھی اور میں نے گفتگو یہاں مکمل کی تھی۔ وصف تجھ تیغ دوسر کا میں کروں کیا شہدیں، دل محبوں کے جو میداں میں کرے ہے صیقل۔ آج اس سے آگے مجھے جو ہے وہ کیا اشعار پڑھانے ہیں۔ اس کے قبضے پر جو ہو دست مبارک تیرا، نہ رہیں دین محمد کے سوا اور ملل۔ قبضہ کہتے ہیں تلوار کا وہ پچھلا حصہ جسے ہم ہتھیلی سے پکڑتے ہیں۔ کہتا اگر تلوار کے قبضے پر تیرا مبارک ہاتھ ہو تو کیا ہو؟ نہ رہیں دین محمد کے سوا اور ملل۔ کہتا اگر تو تلوار لے کے میدان جنگ میں اتر آئے تو پھر کائنات میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کے علاوہ نہ کوئی دین باقی بچے اور نہ ان کی امت اور ان کی قوم کے علاوہ کوئی دوسری قوم باقی بچے۔ یہ تیری تلوار کی کاٹ کا عالم ہے جو شاعر نے بیان کیا ہے۔ کھینچ اسے گر تو عدو پر کرے میداں میں نہیب، استقامت کا زمانے کی قدم جائے نکل۔ کہتا اگر تو تلوار کو میان سے کھینچ کے میدان میں دشمن پر حملہ کرے اور اسے اس تلوار کے ذریعے خوف و دہشت میں مبتلا کرے تو کیا ہو؟ استقامت کا زمانے کی قدم جائے نکل۔ تو کہتا ہے زمانے کی استقامت کا قدم جو ہے وہ اکھڑ جائے، یعنی دشمن اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹکا نہیں رہ سکتا، بھاگ جائے گا۔ اگر تو تلوار نکال کے دشمن پر حملہ آور ہو جائے میدان میں تو پھر زمانے میں کوئی کتنا ہی بڑا بہادر و سورما اور ساونت کیوں نہ ہو، اس کے پیر جو ہے وہ قائم نہیں رہیں گے، ٹکے نہیں رہیں گے، وہ جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عرض میں سے دو طرف ہو کے لگے بہنے طول، پڑے دریا میں جو وہ تفرقہ انداز اگھل۔ کہتا چوڑائی میں سے، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، طول کہتے ہیں لمبائی کو۔ کہتا اگر دریا میں یہ تفرقہ پیدا کرنے والی تلوار، فرق پیدا کرنے والی، جدائی پیدا کر دینے والی، دو چیزوں کو، ایک چیز کو کاٹ کے دو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دینے والی تلوار اگر دریا کے بیچوں بیچ پڑ جائے تو اس کی چوڑائی سے کٹ کے دو طرف ہو کے طول بہنے لگے، یعنی آدھا دریا دائنی طرف سے جو ہے وہ بہنے لگے اور آدھا دریا بائیں طرف سے بہنے لگے، ایسے جو ہے وہ تلوار دونوں کو بیچ سے الگ کر دے۔ جمع کب رہ سکیں اعداء کے حواس خمسہ، دیکھ کر اس کو علم ہاتھ میں تیرے یک پل۔
کہتا ہے تلوار اگر تیرے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی بلند ہو، یہاں علم سے مراد پنجہ، جھنڈا، پرچم، نشان نہیں ہے، یہاں علم سے مراد بلند ہونا۔ جمع کب رہ سکیں اعداء کے حواس خمسہ، کسائد دشمن کے حواس خمسہ ایک ٹھکانے نہیں رہ سکتے، یعنی نہ اس کی عقل کام کرے گی، نہ اس کا حافظہ کام کرے گا، نہ اس کے دیگر حواس کام کریں گے۔ کب؟ جب جو ہے وہ یہ تلوار تیرے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی بلند ہوگی، تو دشمن کے آئے ہوئے حواس جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ اب حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی، شاعر نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ حواس خمسہ ظاہری میں لامسہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، یہ سب ہیں، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، یعنی ہاتھ، کان، ناک، آنکھ، زبان، اور پھر اس کے بعد حواس خمسہ باطنی ہیں جس میں حافظہ اور عقل یہ ساری چیزیں ہیں، وہم وغیرہ۔ تو کہتا ہے نہ یہ کام کریں حواس خمسہ، نہ وہ کام کریں۔ اگر جو ہے وہ یہ تلوار دشمن تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بلند دیکھ لے تو اس کے حواس کام کرنا چھوڑتے ہیں۔ قوام اجزاء جو موالید کے ہیں یک دیگر، منجمد رہنے میں ان کے وہیں آ جائے خلل۔ قوام کہتے ہیں گڑ شکر کو پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے پکاتے ہیں، اور جب تار بننے لگتا ہے تو اسے اتار لیتے ہیں، اسے قوام کہتے ہیں۔ قوام اسے بھی کہتے ہیں کہ وہ شے جس کے سبب کسی چیز کا قیام ہو، یعنی ایسی کوئی چیز جس کے ذریعے کوئی چیز جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آئے، قائم رہے، ٹکی رہے۔ تو قوام اجزاء جو موالید کے، کہتا ہے تخلیق کے جو جز ہیں اور جن کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور جن کے ذریعے انسان کا قوام، انسان کے اجزاء کا قوام بنتا ہے، وہ آپس میں کیا ہو، منجمد رہنے میں ان کے وہیں آ جائے خلل۔ کہتا یہ منجمد ہیں، جمے ہوئے ہیں، لیکن اگر تیری تلوار چلنے لگے تو ان کے انجماد میں خلل پیدا ہو جائے، یہ جمے ہوئے نہ رہیں، پگھل کے بہنے لگیں۔ کون؟ جو تخلیق کے اجزاء ہیں، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ سب آپس میں منجمد ہیں اور انسان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کہتا ہے یہ قوام اجزاء جو موالید کے، کہتا ہے انسان کی تخلیق کے جو جز اور قوام ہیں آپس میں ایک دوسرے میں جو ہے وہ گھل مل کے جمے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اگر تیری تلوار چلنے لگے تو یہ بھی ڈر کے مارے پگھل جائیں اور ان کا جو ہے وہ جو انجماد ہے، جماؤ ہے، یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ جو ہے وہ بہنے لگیں، خلل آ جائے۔ نرم اور سخت مساوی ہے کسو پر آوے، خواہ بر روئے قز و خواہ بر پشت جبل۔ کہتا ہے تیری تلوار کا جو برتاؤ ہے،
جو بیہیویئر ہے، جو قاعدہ اور قانون ہے، وہ ایک جیسا ہے، نرم اور سخت مساوی ہے۔ کہتا ہے اس کے لیے چاہے نرم ہو اور چاہے سخت ہو، دونوں برابر ہیں، کسو پر آوے، چاہے وہ نرم پر آئے تلوار اور چاہے سخت پر آئے، چاہے سخت چیز پر تلوار چلے چاہے نرم چیز پر تلوار چلے، دونوں کو ایک ہی طرح وہ کاٹتی ہے۔ اس کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ نہیں ہے۔ خواہ بر روئے قزو خواہ بر پشت جبل، چاہے وہ کچے ریشم پر چلے، قزو کہتے ہیں کچے ریشم کو، خواہ بر پشت جبل، یا وہ پہاڑ کی پیٹھ پر چلے، تو یعنی چاہے پتھر پر چلے اور چاہے ریشم پر چلے، دونوں کو ایک طریقے سے کاٹتی ہے۔ اب یہ ریشم اور پتھر جو ہے وہ شاعر نے اس لیے استعمال کیے ہے کہ پہلے مصرعے میں وہ نرم اور سخت لایا تھا، نرم اور سخت کی مناسبت سے جو ہے وہ قزو اور جو ہے وہ جبل لے آیا، تو یہ لف و نشر ہے۔ اور لف و نشر پھیلانا اور جو ہے وہ سمیٹنا، پہلے چند چیزوں کو بیان کرنا پھر اس کے مناسبات جو ہے وہ بیان کرنا۔ تو اب اگر جن چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے مناسبات اسی ترتیب سے آئے تو وہ لف و نشر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلے نرم استعمال ہوا، پھر سخت استعمال ہوا، اور نرم کی مناسبت سے کچا ریشم قزو پہلے استعمال ہوا، اور سخت کی مناسبت سے پشت جبل بعد میں استعمال ہوا۔ تو یہ لف و نشر مرتب کی مثال ہے شعر، اس میں شاعر نے لف و نشر مرتب کی صنعت استعمال کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چاہے جو ہے وہ تیری تلوار سخت نرم چیز پر آئے اور چاہے سخت چیز پر آئے، دونوں کو ایک ہی طریقے سے وہ کاٹتی ہے۔ اب نرم میں چاہے وہ کچا ریشم ہو اور سخت میں چاہے پتھر ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیری تلوار نرم پہ تو بڑی تیزی سے چلے اور سخت پہ جو ہے وہ ذرا رک جائے یا جو ہے وہ آہستہ سے چلے، نہیں، بلکہ اس کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اس کو آسیب نہیں صورت شمشیر قضا، نہ جھڑے وہ نہ مڑے وہ نہ پڑے اس میں بل۔ کہتا ہے اس کو کوئی آسیب نہیں تنگ کرتا، کوئی جادو کوئی جو ہے وہ ٹونا اس پر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، صورت شمشیر قضا، ویسے ہی کوئی آسیب اثر نہیں کرتا جیسے جو ہے وہ موت کی تلوار پر کوئی جادو نہیں چلتا، نہ جھڑے وہ نہ مڑے وہ نہ پڑے اس میں بل۔ کہتا یہ تلوار جب چلتی ہے تو نہ اس کے جو ہے وہ ٹکڑے کٹ کے جھڑتے ہیں، نہ یہ مڑتی ہے، اور نہ ہی اس میں کہیں بل پڑتا ہے۔ اور اب شاعر دیکھیے ممدوح کی تعریف کے ساتھ ممدوح کے اشیاء کی تعریف بھی شاعر کرتا ہے۔ اب اشیاء میں جو ہے وہ اس کی تلوار، اس کا رہوار، اس کا محل، اس کا لباس، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو ابھی تک شاعر تلوار کی تعریف کر رہا تھا، اور اب تلوار سے وہ رہوار کی طرف آتا ہے۔ زیر راں ہے جو تیرے رخش فلک سیر شاہ، کہتا ہے کونین کے بادشاہ، آپ کی ران کے نیچے، زیر راں، آپ کی ران کے نیچے، رخش فلک سیر، رخش ہے گھوڑا ہے، فلک سیر آسمان کی سیر کرنے والا،
ہے وہ محبوب جسے کہیے نہایت اچپل. کہتا یہ ایسا محبوب ہے کہ اسے اچپل کہیے، شوخ، چلبلا، چنچل، منچلا، ایسا گھوڑا کہیے جو نچلا نہ بیٹھے. رخش گھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے. فارسی میں فرس، اسپ، رخش یہ سب استعمال ہوتا ہے یہ گھوڑے کے لیے. یہ جو الگ الگ لفظیں استعمال ہوتی ہیں یہ گھوڑے کے الگ الگ صفات کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہیں. رخش اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سفید اور کالا ہو. غالب کا مشہور شعر ہے کہ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمیں، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. کہتا ہے زندگی کا چتکبرا گھوڑا رخش چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے. رو میں ہے رخش عمر، زندگی کا گھوڑا جو ہے وہ رفتار میں ہے. کہاں دیکھیے تھمیں، کہتا دیکھیے کہاں جا کے رکتا ہے. کیوں کہاں جا کے رکتا ہے؟ اس لیے کہ رکنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پیر رکابوں میں ہوں اور یا لگام ہاتھ میں ہو. تو کہتا ہے ہاں، کہتا ہے کہاں دیکھیے رکے، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. کہتا نہ جو ہے وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ لگام ہے اور نہ پیروں میں جو ہے وہ رکاب ہے. تو اس لیے جو ہے وہ روکنے کا اسے اختیار ہمیں تو ہے نہیں. اب یہ تو چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے، دیکھیے جہاں کہاں جا کے جو ہے وہ رکتا ہے. تو زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ رخش کی طرح ہے، چتکبرے گھوڑے کی طرح، سفید اور کالے. زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ دن اور رات کے کال چکر میں چل رہا ہے. تو دن اجلا رات کالی، اس لیے جو ہے وہ اس نے دن اور رات کے کال چکر کو جو ہے وہ رخش کا چتکبرے گھوڑے سے تشبیہ دی. یہاں بھی وہ جو ہے وہ شاعر چتکبرے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے. کہتا ہے کہ آپ کے پیروں کے، آپ کی ران کے نیچے جو ہے وہ یہ ہے کالا اور سفید گھوڑا ہے میرے بادشاہ، ہے وہ محبوب. کہتا ہے یہ ایسا محبوب ہے جسے نہایت شوخ، چنچل، منچلا، نچلا نہ بیٹھنے والا کہیے. شکل کیا اس کی بتاؤں کہ جسے شوخی سے دائرہ بیش تصور کے نہیں پڑتی کل. کہتا میں اس کی شکل کیا بیان کروں، اس کی شوخی، اس کی چنچلتا ایسی ہے کہ دائرہ بیش تصور کے نہیں پڑتی کل. کہ تصور کے دائرے کے بیچ میں بھی اسے چین جو ہے وہ نہیں پڑتا. یعنی ہم اگر اس کی شکل جو ہے وہ اپنے خیال میں، اپنے تصور میں قائم کرنے کی کوشش کریں تو تصور کا جو دائرہ ہوگا، ہمارے خیال کا جو احاطہ ہوگا، گھیرا ہوگا، اس میں بھی یہ چین سے جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے. اس کی سر چوٹی کا میں حسن کہوں کیا جس کے، زلف معشوق کا دیکھے سے نکل جاوے بل. کہتا میں اس کی سر چوٹی کا کیا ذکر کروں. سر چوٹی یعنی گردن پہ جو اس کے بال ہیں، اس کو کہہ رہا ہے. کہہ رہا میں اس کی سر پہ جو بال ہیں لمبے لمبے اور گردن پہ، میں اس کا کیا جو ہے وہ حسن بیان کروں. کہتا ایسے خوبصورت اس کے سر اور گردن کے بال ہیں کہ اگر معشوق کی زلفیں اسے دیکھ لیں
تو ان کے بھی سارے بل، معشوق کی زلفوں میں جو بل پڑے ہوئے ہیں، جو گھونگھر پڑے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے وہ نکل جائیں اس کے سامنے. ان کا جو ہے وہ ان کی اکڑ اور ان کا غرور اور ان کا گھمنڈ سب دھرا کا دھرا رہ جائے. یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار، ہے چھلاوے کی طرح چال میں اس کی چھل بل. یرغا ایک قسم کا گھوڑے کا رنگ ہوتا ہے، اسے یرغا کہتے ہیں. اور گام قدم کا فاصلہ، گھوڑے کی چال جو ہوتی ہے اس کے فاصلے کو گام، انسان کے پیروں کے فاصلے کو بھی گام کہتے ہیں. تو یہاں وہ کہہ رہا ہے یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار. کہتا ہے اس کے گھوڑے کے رنگ کا اندازہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رفتار اور اس کی جو چال ہے وہ عام گھوڑے کے قدموں کے فاصلے سے کہیں باہر ہے. نہیں، عام گھوڑے کی جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار پہ تو اس گھوڑے کے رنگ وغیرہ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی رفتار اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ تیز ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کے رنگ کا بھی اندازہ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. ہے چھلاوے کی طرح چال میں اس کی چھل بل. کہتا ہے اس کی چال میں جو ہے وہ چھل بل جو ہے وہ بہت ہے، چھلاوے کی طرح، ابھی یہاں اور ابھی کود کے دوسری طرف. لہذا اس کی چال کا اور اس کے رنگ کا اندازہ نہیں ہو سکتا. بس جناب آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.